अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो मोहब्बत में अंधी होकर हलाल और हराम का फ़र्क खो देने वाली एक दोशीज़ा की इबरत असर कहानी है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। उन दिनों हम मशरक़ी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में रहा करते थे। मिसबा, मैं और नीलोफर तीनों एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे। हम तीनों की दोस्ती भी इस बिना पर थी कि हमारे घर करीब करीब थे। मिसबा मेरा चचा ज़ाद था, वो नीलोफर से प्यार करता था। नीलोफर भी उसे चाहती थी। वो मेरी भी पक्की सहेली थी और अपनी कोई बात मुझसे नहीं छुपाती थी। इसी तरह मिसबा अपने दोस्त खावर से कोई बात न छुपाता था। बताती चलूं कि खावर मेरे मामू का बेटा था। वो भी हमारे साथ पढ़ता था, यानी एक ही कॉलेज में, लेकिन उसके मज़ामीन अलग थे, लिहाजा वो दूसरी क्लासेस में होता था, जबकि हम तीनों हमा वक्त एक साथ रहते थे कि हमारे मज़ामीन एक थे, मगर छुट्टी के वक्त हम सब साथ ही घर आते थे। उन दिनों मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बना था। दिलों में मोहब्बतें सच्ची थीं, आपस में कदूरतें भी नहीं थीं। नीलोफर बंगाली थी, जबकि बंगाली तो हम भी थे, मगर हम उर्दू बोलने वाले बंगाली थे। अगरचे हमें भी बंगला ज़बान पर अबूर हासिल था, लेकिन हमारे बड़ों की ज़ुबान उर्दू थी। ताहम इन बातों से तब दोस्ती और दिलों में कोई फ़र्क नहीं आता था। खावर पर नीलोफर और मिसबा दोनों ही एतबार करते थे, लिहाजा वो अपने खतूत खावर के ज़रिए एक दूसरे को भेजा करते थे। उन दिनों मोबाइल फ़ोन्स तो थे नहीं, पैगाम रसानी का ज़रिया खतूत ही हुआ करते थे। खावर दोस्त की खातिर उसकी डाक पहुंचाने का काम कर दिया करता था। मिसबा का ख़त नीलोफर तक पहुंचाना और नीलोफर का जवाब मिसबा तक लाना उसका रोज़ का मामूल था। मिसबा और नीलोफर की दोस्ती इतनी बढ़ी कि मुलाकातें कॉलेज से बाहर भी होने लगीं। ये मुलाकातें तन्हाई में होती तो भी खावर उनका राज़दां और अमीन होता था। हर मुलाकात के बाद नीलोफर मुझसे और मिसबा खावर से अपने दिली जज्बात बयान करता, वो खुशी जो उन्हें एक दूसरे से मिलकर होती थी। जब तक वो हम दोनों से उसका इजहार ना कर देते, उनको सुकून कल्ब हासिल ना होता था। मिसबा तो हर बात ही अपने दोस्त खावर को बताता था, गोया उसकी अपनी ज़ात खावर से अलग ना थी, बल्कि खावर जैसे उसकी ज़ात का एक हिस्सा था। मिसबा और नीलोफर की मुलाकातें तन्हाई में रंग लाईं और आखिर उन्होंने वो हदूद फलांग लीं जो मोहब्बत की पाकीज़गी को आलूदा कर देती हैं। निकाह से कबल ही उन्होंने शादी के तकद्दुस को पामाल कर दिया। जब नीलोफर ने मुझे और मिसबा ने खावर को ये बात बताई तो हम दोनों ही को बहुत दुख हुआ कि अगर ये दोनों चाहते तो मोहब्बत की अज़मत को बरकरार रख सकते थे। मोहब्बत में अंधा होकर हलाल और हराम का फ़र्क किस तरह भूल गए। इन्हें चाहिए था कि शादी होने तक एक दूसरे से दूर रहते तो अच्छा था, क्योंकि अल्लाह जिन बातों से नाखुश होता है उनसे इज्तनाब ज़रूरी है, वरना आदमी को न जाने बेखबरी में कैसी सज़ा मिल जाए। खैर, हमारा काम तो समझाना था, दोस्तों की दोस्ती को गंवाना न था, लिहाजा मैं और खावर अपनी अपनी जगह खामोश हो गए। नीलोफर और मिसबा का ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा। वो गुनाह सवाब के तसव्वुर से बेनियाज अपनी अंधी मोहब्बत की दुनिया में गुम थे। उनको इस बात के सिवा किसी बात का होश न था कि बस वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आखिर मैंने एक दिन नीलोफर से कह दिया कि तुम लोग जो कुछ भी करते हो करो, मगर अपनी ज़ाती बातों और मिसबा के साथ रंगीन मुलाकातों की रोदात को मुझसे शेयर मत किया करो, मुझे इससे बहुत दुख होता है। इसी तरह खावर ने भी मिसबा से कहा कि नीलोफर तुम्हारी मोहब्बत है, मगर मेरी नज़रों में वो एक बहन की तरह है और कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करता। ये बात मिसबा की समझ में आ गई और उसने फिर खावर से अपने इश्क का तस्करा करना छोड़ दिया। इत्तफाक की बात कि उन्हीं दिनों जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो मिसबा ने मुझसे कहा कि वो नीलोफर का हाल मालूम करने दिनाजपुर जा रहा है। उन दिनों हम दिनाजपुर से ढाका आ चुके थे। मैंने उसको मना किया कि वहाँ जाना इन दिनों ख़तरे से खाली नहीं है, बेहतर है कि फ़िलहाल ढाका में ही रहे और दिनाजपुर ना जाए, क्योंकि वहाँ बंगालियों के जज्बात बड़े मुश्तिल हो रहे थे। जगह जगह सड़कें खून से रंगीन थीं।
اس نے میری بات نہ مانی بلکہ مجھے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ ہم نے تو بنگلہ میڈیم سے تعلیم حاصل کی ہے، مجھے بنگالی نہیں ماریں گے، میں تو صاف بنگالی بول سکتا ہوں۔ وہ نیلوفر سے ملنے روانہ ہو گیا۔ جو ہی وہ دیناج پور ریلوے اسٹیشن پر اترا، اس کی ملاقات اس کے دوست عبدالشکور سے ہو گئی جو میٹرک میں اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی خنجر سے وار کر کے مصباح کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ مصباح کے یوں مارے جانے پر نیلوفر بہت غمزدہ تھی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جس محبوب سے اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں وہ یوں موت کے ہاتھوں اس سے ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا۔ اب بنگلہ دیش میں ہمارا رہنا دوپہر ہو رہا تھا۔ مصباح کی موت سے اس کی امی بہت غمزدہ رہتی تھیں۔ ایک روز نیلوفر کی والدہ مصباح کی امی اور میری ماں کے پاس آئیں اور مشورہ کیا کہ سب پاکستان جا رہے ہیں کہ یہاں اب عزت کی خیر ہے اور نہ ہی جان کی امان، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ امی اور مومانی نے کہا کہ ہمارا تو یہی خیال تھا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، کہ ہمارے بڑے صدیوں سے یہاں رہتے آ رہے ہیں، مگر اب حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ سوچ میں ہے کیا کریں۔ وہ بولیں، میری بیٹی تو آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، ہر وقت آپ لوگوں کے لیے فکر مند اور اداس رہتی ہے، دل چاہتا ہے کہ اسے بھی آپ کے ساتھ وہاں ہی بھیج دوں جہاں آپ لوگ جائیں گے۔ اس پر خاور کی امی نے کہا، تو آپ اس کو ہماری بیٹی بنا دیجیے، یا تو ہم یہاں رہ جائیں گے یا پھر وہ ہمارے ساتھ مغربی پاکستان چلی جائے گی، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم سبھی واپس لوٹ کر آ جائیں گے، آخر کو یہ ہمارا ہی تو وطن ہے۔ پھر یہ طے پایا کہ نیلوفر کا رشتہ خاور کے ساتھ کر دیا جائے، اس طرح ہمارا صدیوں کا تعلق قائم رہے گا اور ہم تینوں گھرانے آپس میں کبھی جدا نہ ہوں گے۔ امی بولیں، اگر یہ نیک کام کرنا ہے تو پھر جلدی کر لیں، اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہو جائیں اور پھر ہم آپس میں رشتے ناطے نہ کر سکیں۔ نیلوفر کی والدہ بھی ڈھاکہ آ گئیں اور ہمارے گھر کے پاس گھر لے کر رہنے لگیں۔ اب ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کے یہاں آنے جانے میں کوئی دوری اور دشواری نہ رہی۔ ہمارے درد و غم اور مسائل مشترکہ تھے۔ ایک روز خاور کی امی نے اسے بتایا کہ بیٹا، تمہاری شادی کی بات میں نے طے کر دی ہے، لڑکی بہت اچھی ہے، تم کو بھی بہت پسند آئے گی۔ خاور کچھ نہ سمجھا اور پوچھتا رہا کہ مجھے بتائیے تو صحیح، آخر کون سی لڑکی ہے جو میں نے دیکھی ہوئی بھی ہے اور مجھے پسند بھی ضرور آئے گی۔ پہلے تو خاور کی ماں کچھ دنوں تک یوں ہی مسکرا کر پہیلیاں بھجواتی رہیں، آخر جب شادی کی تاریخ طے کرنے لگیں تو بڑے اعتماد سے بتایا کہ نیلوفر سے میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، یہ ہمارے دیکھے بھالے لوگ ہیں، شریف بھی ہیں اور پیار کرنے والے بھی، تم بھی تو نیلوفر کی بہت تعریفیں کرتے تھے اور مصباح کے قتل ہو جانے پر دکھی بھی تھے، تو اب اس دکھ کا یہی مداوع ہے کہ ہم اس کے زخم کا مرہم بن جائیں۔ میں نے تمہاری تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی نیلوفر کی امی سے اس کا رشتہ مانگ لیا ہے۔ مومانی کا یہ کہنا تھا کہ خاور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب وہ ماں کو کیا بتاتا کہ وہ نیلوفر اور مرحوم مصباح کی رنگین محبت کی کیسی کیسی باتوں سے آگاہ ہے جس سے وہ بے خبر تھیں۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا۔ بے خبری میں موت بھی آ جائے تو تکلیف ایک پل کی ہوتی ہوگی، مگر جان بوجھ کون پھانسی چڑھتا ہے؟ اس کا تو اب یہ حال تھا کہ جیتا تھا نہ مرتا۔ ادھر نیلوفر بھی گمسم تھی، والدین سے کچھ کہنا بھی چاہتی تھی تو نہ کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے اسے بتا دیا تھا کہ اگر تمہاری شادی خاور سے ہو گئی تو اس فیملی کو ہجرت نہیں کرنے پڑے گی، ہم ان کو اپنا لیں گے تو سارے بنگالی بھائی بھی ان کو اپنا لیں گے، ورنہ عین ممکن ہے کہ یہ بیچارے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس بات پر نیلوفر بیچاری خاموش رہ جاتی۔ ادھر شادی کی تیاریاں اس لیے جلد ہونے لگیں کہ ابھی حالات تمام جگہ خراب نہیں ہوئے تھے۔ آگے کیا ہونے جا رہا تھا یہ تو اللہ جانتا تھا، مگر اندیشے تو ڈرا رہے تھے۔ بری کے جوڑوں پر گوٹا کناری ٹانکی جا رہی تھی اور خاور کا یہ عالم کے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ ماں سے انکار کرتا تھا تو وہ اپنی بیوگی کا واسطہ دے کر کہتی تھی کہ مغربی پاکستان میں ہمارا کون ہے بیٹا، ہم یہاں پیدا ہوئے، یہاں رہے، ہم تو یہاں کے ہی ہیں۔ جبکہ خاور ایک عذاب میں گرفتار تھا اور نیلوفر وہ بھی ایسی ہو رہی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اگر اس کی شادی کسی اور شخص سے ہو جاتی جو اس کے ماضی سے واقف نہ ہوتا تو اس کے ساتھ انصاف ہو جاتا، لیکن یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ مصباح کا بیان کیا ہوا ایک ایک لفظ اس منظر کو اس کے سامنے کسی زندہ تصویر کی طرح کھینچ لاتا تھا جس کو دیکھنا کوئی بھی غیرت مند شوہر گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ دن رات یوں ہی تیزی سے گزر گئے اور شادی کا دن سر پر آ گیا۔
بینڈ باجوں میں بارات کے ساتھ خاور کے ارمانوں کا جنازہ نیلوفر کے گھر لے جا رہے تھے۔ اس کے ذہن پر مصباح اور نیلوفر کا ماضی سوار تھا۔ گھونگھٹ کاڑے سیج پر بیٹھی دلہن دراصل اس کی نہیں، مصباح کے ہاتھوں پامال ہونے والی ایک کلی تھی۔ اس نے اپنے اندر کی تمام قوت کو جمع کیا اور بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹ کر حجلہ عروسی تک گیا، جہاں سرخ کپڑوں کی گٹھڑی بنی سر جھکائے وہ بیٹھی تھی۔ خاور نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھانا چاہا مگر ایسا نہ کر سکا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ سارا کا سارا منظر گھوم گیا جب مصباح نے نیلوفر کے ساتھ اپنی شامیں رنگین کی ہوں گی۔ خاور کے جذبات یخ ہو گئے اور وہ ٹھٹر کر رہ گیا۔ اس کے ذہن میں وہ سارے خطوط آ جاتے جن میں مصباح سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا گیا تھا، اور کچھ خطوط میں تو عجیب و غریب قسم کے اندیشے بھی ظاہر کیے گئے تھے۔ خاور کا سر گھومنے لگا اور اس کے قدم کسی اندیکھی طاقت نے کمرے سے باہر دھکیل دیے۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر ٹھنڈی ٹھنڈی فضا میں سانس لینے لگا۔ پھر وہ سڑک پر بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے بھالے چلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اذان ہونے لگی اور لوگ مسجدوں میں نماز کو جانے لگے۔ اس کے قدم پھر بھی نہ رکے، حالانکہ اس کے پاؤں شل ہو رہے تھے۔ دفتن ایک جتھا نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر تیز روشنی ماری، اس کے کپڑے جانچے۔ لباس چگلی کھا رہا تھا کہ اس کا تعلق بنگلہ باشی سے نہیں ہے۔ تبھی تڑ 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 3 گولیاں کسی بندوق کی نالی سے نکلیں اور اس کے سینے میں اتر گئیں۔ اس کا لباس جو سفید اور گلابی رنگ کا تھا خون سے سرخ ہو گیا۔ مارنے والے اسے مار کر چلتے بنے، لیکن جاتے جاتے خاور کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر گئے۔ وہ جس سرزمین کو اپنا وطن مانتا تھا، جہاں اس کے باپ دادا اور پھر وہ پیدا ہوا تھا، اسی سرزمین نے اسے پناہ دے دی اور وہ وہاں دفن ہوا۔ لیکن اس سرزمین کے سیاسی بٹوارے نے اس کے خاندان کو پھر بھی پناہ نہ دی۔ مصباح اور خاور کی قربانی دینے کے بعد ہمارا خاندان اب وہاں کیوں کر رہ سکتا تھا؟ ہم نے بھی کوچ کرنے کی ٹھان لی اور ہم مغربی پاکستان آ گئے۔ ہمارے اسی وطن نے پھر ہمیں پناہ دی۔ ہمیشہ کے لیے ہم غریب الوطنی کا شکار ہوئے، اور جس طرح جن حالات میں وہ تو ہمارا دل ہی جانتا ہے۔ ماموں، چچا، خالہ، تایا اور ہم سب نے اکٹھے ہجرت کی تھی۔ گھر بار، فیکٹری، کاروبار، 2 جوان سال بیٹے چھوڑ کر سب کو خداحافظ کہہ دیا، مگر افسوس ہم نیلوفر کو خداحافظ نہ کہہ سکے، جس کا سجا ہوا مکھڑا دیکھنے کی ہم میں سے کسی میں بھی تاب نہیں تھی۔ نہ جانے نیلوفر اور اس کے ماں باپ، بہن بھائیوں پر کیا بیتی۔ میرے دل پر تو آج بھی ایک دن کی دلہن نیلوفر کے دکھ کو سوچ کر قیامت بیت جاتی ہے۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنے کی ایک عبرتناک سزا تھی، جو پہلے تو نیلوفر کو اپنے محبوب اور پھر شوہر کے بچھڑ جانے کی صورت میں ملی۔